شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ شاہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ رضوی ازہری استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث المبارک: رب اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤبأ به لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جامعۃ الرضا کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میزبان اور میزبان مہمانوں کو موقع دیا کرتا ہے، لیکن استاد گرامی وقار سینئر مفتی مرکزی دارالافتاء حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ کا اصرار ہوا، الامر فوق الادب کے تحت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور دوسرا نقطہ یہ بھی پیش نظر کہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرنے کے بعد متوالوں کی فہرست میں اپنا نام بھی درج کروا لوں۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، معمولات اہل سنت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ، جتنا پیار، جتنی محبت اور جتنی عقیدت اپنے نبی سے رکھتے ہیں، اسی کے مطابق پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تاج شریعت کے اس مبارک دیار میں حاضر ہونے والوں، اپنے مرشد گرامی کی کرامتوں کو اپنے دلوں میں سجانے والوں، حضور تاج شریعت کا درود کے متعلق کیا عمل رہا؟ میں نے 8 سال کی زندگی میں 2012 میں جامعۃ الرضا کے اندر قدم رکھا، اور ایک خادم کی حیثیت سے حضور تاج شریعت کے حکم کے مطابق میں وہاں پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 8 سال کی زندگی میں نے حضرت کی دیکھی ہے کہ حضرت کبھی دلائل الخیرات شریف کو قضا کرتے ہی نہیں، اور آپ دلائل الخیرات شریف کو پڑھ کر دیکھیے، اس کے فضائل میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کنٹینیو اور برابر 7 سال تک پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز فرما دیا۔ اور میرے مرشد گرامی کا معاملہ تو یہ کہ حضور تاج شریعت 7-8 سال نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب بیٹھیے، ذرا جلدی سے بیٹھ جائیے، وقت بڑا مختصر ہے، اور جو وقت جا رہا ہے حضرت میرا ہی جا رہا ہے، وقت میرا ہی جا رہا ہے۔ محبت سے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے: من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، وفی روایت اخری غرست لہ شجرۃ فی الجنہ۔ اب اس کو بھولیے گا نہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ
الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ درخت لگواتے رہے، گفتگو سنتے رہے۔ میں نے 8 سال کی زندگی میں تاج شریعت کا کبھی یہ عمل فوت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زمانہ کہتا ہے بہت زمانے سے تاج شریعت پڑھ رہے تھے، اگر درود و سلام کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی میرا مرشد ولی کامل ہے۔ اگر تصانیف کی روشنی میں دیکھا جائے، ایک شخص نے یہ کہا کہ تاج شریعت ایک خالص پیر تھے۔ میں نے کہا اگر تاج شریعت کی خالص پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ فقیر تاج شریعت کی بارگاہ میں بیٹھ، میں تجھے کتابوں کے نام گناتا شروع کرتا ہوں۔ میرات النسیہ بجواب البریلویہ، آپ جانتے ہیں احسان الہی ظہیر نے البریلویت کو لکھنے کے بعد اور اس دیوبندین نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد جامع ازہر کی لائبریری میں اس کو اسپیشلی رکھا جاتا ہے۔ الامام ابو الحسن الندوی کے نام سے وہ ایک خاص اسپیشل خانہ ہے جہاں علی میاں کو پہچانا جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو کیا بولا جاتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے لیے ہم نے ڈکشنری میں دیکھا، انہوں نے کہا الامام احمد رضا خان ہوا مؤسس الفرقۃ الجدیدہ اور اسمہا البریلویہ، انہوں نے کہا احمد رضا خان ایک نئے فرقے کا بانی ہے جس کو بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے۔ سارے مولوی خاموش تھے، لوگوں کے قلم بند ہو گئے تھے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کے سچے غلام پر جس نے میرات النسیہ پہ جواب البریلویہ تحریر کر کے پورے علماء اہل سنت اور پورے عوام اہل سنت کی طرف سے ایسا جواب دیا ہے کہ آج تک وہابیت اس کا جواب لانے کے لیے قاصر نظر آتی ہے۔ تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ، حضور تاج شریعت کے پاس پاکستان کا ایک فتویٰ آتا ہے، فتویٰ کتنا تھا؟ صرف ایک جملہ لکھا تھا، ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں تاج شریعت نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع۔ سرکار تاج شریعت کے پاس ایک جملہ آیا تھا، آج ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں، آج کے دور میں مصنف بننا بہت آسان ہے، راتوں رات نیٹ سے میٹر چرا لیا جاتا ہے، دوسرے دن کتاب کو تصنیف کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر عام مرشد گرامی کی شخصیت کو دیکھ، اگر میں تصانیف کے حوالے سے بولتا چلا جاؤں تو یہ 8 سال کی زندگی میں نے تاج شریعت کی دیکھی ہے، قسم خدا کی رات ختم ہو جائے گی مگر تاج شریعت کی خدمات ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا معاملہ یہ تھا، ایک پیر آپ کا زین پر ہوتا تھا، دوسرا گھوڑے پر ہوتا تھا، پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کس طرح اپنے ولیوں کے لیے وقت میں برکتیں دیتا ہے، اگر ان برکتوں کا منظر دیکھنا ہے تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ لو۔ 80 سال کی تقریباً زندگی میں ایک طرف ہمیں مرشد پیر بھی نظر آتا ہے، ایک طرف ادیب بھی نظر آتا ہے، ایک طرف محدث بھی نظر آتا ہے، ایک طرف مفسر بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی تعریفات کو دیکھا جائے، آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی عربی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، ارے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی اردو کتابوں کو سمجھنا اور اس کی اردو کو سمجھنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر تاج شریعت کو میں نے دیکھا، مولانا عاشق صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کا ایک پورا چیپٹر، ایک پورا سینٹینس اور جملہ بول دیا کرتے تھے، اور تاج شریعت پورے ترجمے کی روح کو سامنے رکھ دیتے تھے۔ اگر کہیں تعجب والا مزاج ہے یا ادبا بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب جانتے ہیں کس طریقے سے جملوں کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر تعجب والا جملہ ہو تو تاج شریعت عربی میں وہی جملہ لا رہے ہیں جو عرب بولا کرتے ہیں، یہ تاج شریعت کی شخصیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر تاج شریعت کو استاد کی حیثیت سے دیکھنا ہے، آج مدارس اہل سنت میں علماء کو کیسے پڑھانا چاہیے، اگر اس پڑھانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو فن تعلیم و تربیت کسی مینائی وغیرہ کی مت دیکھو، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے دروس بخاری کا مجموعہ منہج الباری فی حل صحیح بخاری کو پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت خالی پیر نہیں تھا، اپنے زمانے کا ایک استاد کامل بھی تھا۔ وہی سبحان اللہ وہی زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعت، جانشین حضور تاج الشریعت، شہزادہ حضور تاج الشریعت۔ ایک مسئلہ اور اٹھا، تحقیق پیش کرنے والوں نے تحقیق پیش کی، کہنے لگے یہ بریلوی جو فرقہ ہمیں بولا جاتا ہے یہ نام دیوبندیوں کا دیا ہوا، تاج شریعت میں اس میں لکھا ہاذا دیدنو اہل البدع والخرافات الدیابنہ، کہا یہ ہے، مگر آج کے دور میں بریلوی کا لفظ بول کر جماعت اہل سنت کو مراد لیا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ابتدا میں یہ نام ہمارے ساتھ چسپا دیوبندیوں نے کیا تھا،
मगर आज जब लफ्ज़ बरेलवी बोला जाता है तो उससे जमात अहले सुन्नत को समझा जाता है। आज लोगों को मसलक के नाम से भी चिढ़ होती है, बनाने किस तरीके से चिढ़े हो रही है। एक मौलवी ने तो यहां तक कहा कि कोई नाबीना भी काजी हो सकता है। मैंने कहा अगर तूने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी होती तो कसम खुदा की तुझे समझ में आ गया होता। उठाओ रियाजुस सालिहीन को, सरकारे दो आलम फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको इन दो हबीबतैन का लफ्ज आया है, अल्लाह इन दो चीजों के जरिए जिसको आजमाता है और अगर वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह उसको जन्नत की जमानत अता कर दिया करता है। मैंने कहा तू आंख रख के इतनी किताबें कौन को न दे सका जितनी किताबें मेरा मुर्शिद ज़ाहिरी बीनाई को खत्म करने के बाद कौम को देता नजर आता है। कहीं आपकी ताजे शरीयत की अल-फर्दा फी शरह कसीदतुल बुर्दा हमारी कौम के हाथों में आती है, यह कब की तशरीफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस पोते को देखो। जब एक ने कहा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो हदीस है हदीस इफ्तिराक उम्मत, कहा था कि इसके अंदर ये जो उम्मत है इस उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत नहीं है। इस तरह के जुमले आए तब ताजे शरीयत ने पूरा मकाला लिखवाया और एक राम की तारीफ की गई थी तब ताजे शरीयत ने एक मकाला लिखवाया। मैंने अपनी आंखों से देखा फतहुल बारी का दर्स चल रहा है, ताजे शरीयत की बारगाह में बैठा हूं, हजरत एक तालीक लिखवा रहे हैं। ताजे शरीयत क्या लिखवा रहे हैं? तालीक लिखवा रहे हैं। फतहुल बारी के मुसन्निफ ने शाफई मसलक की तायीद की थी। ताजे शरीयत ने मौलाना आशिक से कहा जरा कलम उठाओ और डायरी लो। कसम खुदा की मैं मुबालगा नहीं करता, मैं इसलिए तारीफ नहीं करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद थे, मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद नहीं मुस्तफा के सच्चे गुलाम थे। ताजे शरीयत ने तालीक लिखवाई, अरबी पढ़िए, अन्नहयुल अकीद अनिस्सलाती बिला इदत तकलीद इसको पढ़े, अलहादिल काफी हुक्म ज़ियाफ को पढ़े, सुभान सुब्हू का उर्दू में उर्दू किताब अरबी तर्जमा पढ़े। लगता है कि मुर्शिदे गिरामी को अल्लाह ताला ने वो वकार अता किया था। हाथ तो ताजे शरीयत का होता था मगर अल्फाज सैयदी सरकारे आला हजरत के हुआ करते थे। तो किसी को लगेगा अकीदत वाला जुमला लगे तो लगने दे। मैंने अपने इल्म के मुताबिक यहाँ फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम के एतबार से सब बैठे हुए। कुरान ने एक मंजर दे दिया है, एक मजहब हमें बयान कर दिया, एक नजरिया दे दिया, मगर इतना याद रखें अगर किसी को तहकीक चाहिए तो अल कुतुब वल गौस मानन ये नेट पर सर्च करे तब उसको मिलेगा। मैंने ताजे शरीयत की शख्सियत को देखा और मैंने कुतुब की अलामतें पढ़ी। मैं ये दावा यही नहीं, रमजान में दुबई की सरजमीन पर गया था, वहां भी मैंने यही दावा किया था। अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब किबला बैठे हैं, हजरत मुझसे पहले तशरीफ लेकर के गए थे और भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में मैंने ये दावा किया और मैं इस बात का मुतमन्नी नहीं हूं कि कोई मेरी बात की तस्दीक करे, ये मेरा अपनी तहकीक है। आप जिसको चाहे तहकीक का दरवाजा खुला है वो तहकीक कर सकता है, मगर ऐसी तहकीक नहीं मानेंगे कि तहकीक करने वाला आला हजरत का पासन भी ना हो। हम कहते हैं तहकीक का दरवाजा बंद नहीं है, मगर ऐसी तहकीक पर अमल नहीं किया जाएगा जो तहकीक करने वाला सही से अरबी भी नहीं जानता है, सही से दरक भी नहीं रखता और आला हजरत की बातों को समझने की समझ भी नहीं रखता है। फिर अगर तहकीक करे तो ऐसी तहकीक हमें कबूल नहीं है। आज ताजे शरीयत की शख्सियत को देख, हुजूर ताजे शरीयत आपका मकाम क्या था? रूहानियत में मैंने जहां तक समझा तो मेरा मुर्शिद खाली आलिम नहीं था बल्कि अल्लाह ने मनसबे विलायत में कुतुब का दर्जा अता फरमाया था। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। ताज शरिया, ताज शरिया। और अभी जमाना कहेगा कि ये बरेली की किस्मत है जहां तीन तीन मुजद्दिद एक साथ आराम कर। अभी नहीं कह रहा है मगर कहेगा, जब शर्तें पड़ेगा तो कहेगा। इल्म जो होता है मजबूत दलाइल के साथ अपनी बात को मनवा लिया करता है। उलमा इकराम बैठे हैं, मैं यहां इनके सामने पस्त कद हूं, इसको बोना कद भी बोला जाता है, मगर जसारत कर रहा हूं। और एक बात और सुने, जिसने यह कहा था हजरत कद के एतबार से तो लंबा हूं, इल्म के एतबार से बौना कहा जा सकता है, मगर इतनी बात याद रखें हुजूर ताजे शरीयत के ताल्लुक से जिसने कहा कि जाहिरी आंख रखते हैं, जाहिरी आंख नहीं तो कादिल कुजात क्या होंगे। मैंने कहा अगर आंख के लिए आंख होना ही शर्त है तो बोल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
की आंखें भी तो आखिर में चली गई थी, सदर शरीयत की आंखें भी तो चली गई थी। और देख ले साहिब तफसीर इब्ने कसीर की आखिर उम्र में आंखें चली गई थी, तो क्या आंखों के जाने से उसका ज़ाहिरी इल्म भी चला जाता है, उसका बातनी इल्म भी चला जाता है? हमने कहा तेरा मयार बहुत गलत है। मेरे मुर्शिद का आलम तो यह था कि अल्लाह ने 4 आंखें रखी है, तो ज़ाहिरी आंखें होती है, तो बातनी आंखें होती है। अगर अल्लाह किसी वली की ज़ाहिरी आंखें ले लेता है तो ज़ाहिरी आंखें लेना यह उसके विलायत के दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह, वजह थी वाह वाह, कि मेरे मुर्शिद को अल्लाह ने दर्जात अता किए। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। मुर्शिद ने यह कह दिया गोया कि पाक परवरदिगार आंखें तेरी हैं, ले ले तू, लेकिन मुझे इन जाहिरी दर्जात की जरूरत नहीं है। हदीस में है ना, एक कांटा चुभता है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में वो आहू फुका ना करे, सब्र करे, तो अल्लाह एक कांटे पर एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह मिटा दिया। तो आंख तो बहुत कीमती चीज है, मगर मुर्शिद गिरामी का आलम ये मेरा खुद मुशाहदा है। अल्लामा शकील साहब बैठे, कमर मियां साहब किबला का जब इंतकाल हुआ था, मौलाना आशिक साहब कहीं गए थे, हजरत का हुक्म हुआ कि शहजाद को बुला लिया जाए। मैं गया वही काम कराने के लिए जो काम बुखारी शरीफ का हो रहा था। हजरत की तसनीफ नहीं है वो, हजरत की तसनीफ पर लोग कहते हैं मनहतुल बारी में क्या दिया है। मैंने कहा मनहतुल बारी ताजे शरीयत की तसनीफ थोड़ी है, अगर क्या दिया है ये पढ़ना है तो इन किताबों के नाम मैंने जिक्र किए, इनको पढ़ के देख ले, समझ में आ जाएगा। मगर हमने कहा ताजे शरीयत का मकाम क्या है, कुव्वत हाफजा अल्लाह ने किस गजब की अता फरमाई थी। हुजूर ताजे शरीयत बैठे हैं, हजरत ने कहा पढ़ो। एक मसला आया, एक बदवी जुल्खुवैसरा तमीमी जो था उसने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया था। आपको पता है कि जब जमीन नापाक हो जाए तो पाक करने के जो तरीके हैं, हजरत ने कहा वो पढ़ो। मैं बुखारी शरीफ का बुखारी शरीफ भी पढ़ रहा था और उससे मुताल्लिक जो शुरुआत थी वो भी पढ़ता चला जा रहा था। उलमा खास तौर से इस जुमले पर तवज्जो दे, मैं बार बार कह रहा था रवाहुन नसाई, रवाहुन निसाई, निसाई। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा क्या बोलता है निसाई, निसाई बेफतही नून पर अन-नसाई। जो मेरे उलमा आंख नहीं है, जाहिरी आंख नहीं है, मगर इल्म का आलम देखो। मैं कितना बयान करूं, आप देखिए जरा सेमिनार में मैंने बड़े मुफ्ती साहब को, बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम को इबारत पढ़ते हुए देखा। हजरत बैठे हैं, हजरत फरमा रहे हैं नहीं ये इबारत ऐसे नहीं ऐसे। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुफ्तियाने इकराम एक एक महीना अपनी तहकीकात के लिए तैयारी करें और मेरा मुर्शिद गिरामी मुसलसल सफर करे और उसके बाद सेमिनार में शिरकत हो जाए। तो ताजे शरीयत का आलम यह है, बड़े बड़े मुफ्तियों को अपनी तहकीक से पीछे हटना पड़े। ऐसा लगता था कि जबान तो ताजे शरीयत की है मगर फैजान आला हजरत का बांटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तो दावा कर रहा जिंदाबाद, हूं जिंदाबाद। आला हजरत की फतवा को पढ़िए और फिर ताजे शरीयत की तहरीरें पढ़े। आला हजरत की इबारतों का अक्स नजर आता है, अक्स नजर आता है ताजे शरीयत की इबारतों में। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा पढ़ो इबारत, मैंने पढ़ी। जुल्खुवैसरा पेशाब करके गया मस्जिद नबी में, यस्सिरू वला तुअस्सिरू के अल्फाज हदीस में, पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं। वो पेशाब कर रहा था, अब उस जमीन को कैसे पाक किया जाए, तो हजरत ने कहा फतावा आलमगीरी उठाओ। मैंने इबारत पढ़ी, इबारत पढ़ने के बाद उसमें कहा था बेशमसिन और युबसिन वगैरह के अल्फाज थे। हजरत ने कहा इसको कोड कर लो, मैं रिकॉर्ड कराऊंगा। हजरत रिकॉर्ड कराते थे, मैंने कहा ठीक है हुजूर रिकॉर्ड करा देना। मोबाइल वो रिकॉर्डर जो रहता था उसमें पढ़ना पड़ता था। हुआ क्या, तवज्जो चाहूंगा आपकी, हुआ क्या 4 दिन गुजर गए। अरे भाई सगे भाई का इंतकाल हुआ तीजी के बाद, हजरत का गम जब हल्का हुआ तो मुझसे कहने लगे लाओ मौलाना मैं जरा कुछ पढ़ देता हूं, कुछ बताई देता हूं, बोल देता हूं। सारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, आखिर वक्त था। हजरत ने कहा वो इबारत निकालो जो फतावा आलमगीरी में है, लेकिन मुझे वमा अंसानियु इल्ला शैतानो अन अस्कुरा पर, शैतान ने भुला दिया। क्या करता, भूल गया, कोट करना भूल गया, निशानी रखना भूल गया। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा बोलो। मैंने कहा हुजूर, अब हुजूर ताजुश शरिया फतावा आलमगीरी की इबारत जू की तू पढ़ रहे, अल्फाज के साथ, अरबी अल्फाज के साथ। मैंने कहा हुजूर ये नहीं है। मुझे याद आता अल्लामा शकील साहब थे, हमारे मदरसे के मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब थे, और शहीद नूरी साहब भी बैठे थे, हुजूर अज़्ज़द मियां साहब भी बैठे थे। हजरत के अंदर जलाल भी था, जमाल भी था। जलाले उमरी देखना है तो ताजे शरीयत का जलाल है।
شریعت کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو۔ میں بہت سی باتیں ایسی جانتا ہوں جو یہاں شیئر نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر اتنا جانے میرے مرشد نے نہ اپنے کو دیکھا ہے نہ غیر کو دیکھا ہے۔ اگر شریعت کے خلاف زبان چلائی ہے تو مرشد کا قلم حرکت میں آ گیا۔ حضور تاج شریعت نے کہا بولو، میں نے کہا حضرت یہ عبارت ہے نہیں فتاوی عالمگیری میں۔ حضرت کو جلال آیا، بولے جا تیرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں خاموش ہوں۔ حضرت اٹھے، استنجے کے لیے گئے، اور جلال جمال میں کیسا بدلا، سبحان اللہ۔ خود ہی دروازہ کھول کر بولے شہزاد آرام سے دیکھ لے، ابھی آ رہا۔ جو بیان میرے مرشد نے بتایا تھا زمین کو کس طرح پاک کیا جائے، الفاظ کیا ہے، میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ علامہ شکیل صاحب، مولانا مطیع الرحمان صاحب یہ بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ دیکھیے ذرا، ہم سب نے مل کر تلاش کیا تو قسم خدا کی یہ بلا مبالغہ، اس میں مبالغے کی آمیزش نہیں ہے، جس جگہ میرے مرشد نے کہا تھا، جس کتاب میں میرے مرشد نے کہا تھا، جن الفاظ کے ساتھ میرے مرشد نے نشاندہی فرمائی تھی، سعید نوری کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے حضرات جہاں آپ نے کہا تھا جیسے الفاظ استعمال فرمائے تھے، جس کتاب میں بولا تھا اسی کتاب میں حضرت انہی الفاظ کے ساتھ عبارت موجود ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، زندہ باد حضرت، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہنے لگے کرامتی ظاہری تاثیریہ، آنکھیں، زندہ باد۔ ہم نے کہا تیری ظاہری آنکھیں، تلا کتنی کتابیں لکھی تو نے؟ میرے مرشد کی تحقیق کے مقابلے میں کوئی تحقیق لا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، علامہ شکیل صاحب یہاں راوی بیٹھے ہیں، خود ہی راوی ہیں اور الحمدللہ ثقہ راوی ہیں۔ ایک راوی اور ہے قاری فیض النبی صاحب قبلہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ عمرہ کرنے گئے تھے حضرت کے ساتھ، ماشاء اللہ۔ ہوا کیا، ان کی خواہش تھی، انہوں نے ادھر سے ٹکٹ نکلوایا، ادھر سے حضرت تشریف لے گئے۔ آنکھ کی بات بتا رہا ہوں، حضور تاج شریعت گئے، علامہ زاہد صاحب، آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، علامہ زاہد صاحب، اب زاہد فی دنیا ہے نا، اب زاہد فی الکلام ہو جائیے اور گفتگو سنیے۔ حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں دو شیخ آئے، قاری صاحب، دو شیخ آئے، خالد مکی جو قنوج کے رہنے والے ہیں، پیدا وہی جدہ میں ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں آئے دو شیخ۔ بصارت، ظاہری بصارت کام نہیں کر رہی ہے مگر باطنی بصیرت پورا کام کر رہی ہے۔ حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں آئے، حضرت نے ان میں سے ایک شیخ سے پوچھا کیفا حالو کا، آپ کیسے ہیں؟ دوسرے سے یہ نہیں کہا کیفا حالو کا، بلکہ بولے کیفا حالو ابی کا، تمہارے ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ واہ، توجہ فرمائیے گا۔ وہ شیخ حضرت سے مل کر باہر گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ ھذا ولیون، خدا کی قسم اختر رضا ولی ہے۔ خالد مکی نے عربی میں پوچھا کیفا عرفتما، تم نے کیسے پہچانا؟ وہ کہنے لگے میں بتاؤں آپ کو، حضرت نے مجھ سے کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور میرے ساتھ والے سے کہا تمہارے باپ کی طبیعت کیسی ہے۔ دیکھو تاج شریعت کی نگاہ کہاں جا رہی ہے، کہتے ہیں ان کے باپ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں اور موت و حیات کے بیچ جوجھ رہے ہیں۔ تاج شریعت نے بتا دیا کہ ہمیں کوئی بتائے یا نہ بتائے مگر رب قدیر کا نور ہمیں ساری چیزوں کو آشکارا اور ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينصر بنور الله ما تقرب عبد بمثل ادائی ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ورجلا بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي ينطق۔ پوری حدیث قدسی ہے، کہاں کہاں تک سرکار تاج شریعت کے مناقب بیان کرو، حضرت نے اجازت دے دی۔ سنیے گا، اصل میں ایسا ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گھر والا ہی بتا پاتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قریبی ہی بتا پاتا ہے۔ علامہ افضال صاحب تو مجھ سے پہلے سے آئے ہیں، حضرت تو بہت پہلے سے ہیں، ہے نا، حضرت کو مجھ سے زیادہ راز معلوم ہے، تو جتنا قریب رہتا ہے اتنا ہی سمجھتا ہے۔ بتائیں گے حضرت انشاءاللہ، ٹکرائے گا نہیں، بتائیں گے، ایسا بتائیں گے جو ٹکرائے گا بھی نہیں۔ محبت سے ذرا کھجور کا درخت لگوا لیجیے اور محبت سے لگوائیں۔ تاج شریعت کی شخصیت دیکھو، علامہ شکیل صاحب پرسوں ہی بیان کر رہے تھے، حضور عزت میاں صاحب نے خود کہا
کہ حضور تاج شریعت کا معمول یہ تھا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت اپنے کمرے میں جاتے اور جا کر کے ساتھ والے سے، اپنے بیٹے سے یا اپنی پوتی داماد سے کہتے جاؤ امی کو سلام بول دو۔ امی کون؟ ہماری روحانی ماں حضور تاج شریعت کی زوجہ محترمہ، امی کو سلام بول دو۔ یہ ہے بیویوں کے ساتھ طریقہ۔ سرکار دو عالم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت خراب ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بھیجا اور کہا، اب حضرت فاطمہ کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے ابو جان کو بلا کر لے کر آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سرکار نے کہا بولو شریک حیات کیا ہوا؟ خدیجہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے بخار آ گیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا اب میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی۔ سرکار یہ جو آپ کے شان مبارک پر چادر مبارک پڑی ہے، آج ہمارے یہاں کملی کملی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تاج شریعت کا فتویٰ اس کے تعلق سے بھی کملی نہیں بولو، نوری چادر بولو، نوری چادر۔ اردو کا دامن تنگ ہے لیکن اتنا تنگ نہیں کہ تمہیں الفاظ ہی نہیں ملتے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ تاجش حضور سیدی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا بات؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب میں دنیا میں رہ نہیں پاؤں گی، سرکار مجھے یہ چادر مبارک دے دے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر مبارک کو میں اپنا کفن بنا لوں۔ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لو طلبتی جلدی لآتیتکی بھی، اے میرے خدیجہ یہ چادر مانگتی ہو، آؤ ساری دنیا کے لیے مصطفیٰ بیویوں سے پیار کرنے کا ایک مزاج دے کر گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ چادر مانگتی ہو، اگر محمد سے اس کے جسم کی کھال مانگتی محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ یہ 3 طلاق 2 طلاق 1 طلاق سب ختم ہو جائیں گی، سرکار کی سیرت پر عمل تو کر لو۔ حضور تاج شریعت نے کہا کہ سلام پیش کرو۔ اب انہی دنوں وال پڑنا تھے، امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مشن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی۔ حضور تاج شریعت کی شخصیت، حضرت کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت سلام کہتے تھے، میاں کہتے ہیں حضور عزت میاں صاحب قبلہ، اور ان کے پاس والے کہتے ہیں ہم چکر میں پڑ گئے، صبح کو حضرت پوچھیں گے تو بتائیں گے کیا؟ کسے پیش کریں گے؟ بتائیں گے کیا؟ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ غلط بول نہیں سکتے، پکڑ جائیں گے۔ حضور تاج شریعت کی کرامت دیکھو، اور میں کہوں گا خدا را صرف کرامتوں سے میرے مرشد کو مت پہچانوانا، کرامتیں بھی بیان کرنا، کرامتوں سے زیادہ تاج شریعت کی تصانیف کو سامنے لے کر کے آنا، تاکہ ان نام نہاد مولویوں کی قلعی کھل جائے، پتہ چل جائے کہ مرشد خالی مرشد اور پیرا مریدی کا عمل ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ رب نے آپ کو اپنے زمانے کا ایک اچھا مصنف بھی بنایا تھا۔ اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سفینہ بخشش کو پڑھوا دینا، سمجھ جائیں گے اردو زبان میں تاج شریعت کا کیا مقام ہے۔ اگر عربی پڑھوانا ہو تو میرات النجدیہ پڑھوا دینا، النحی العقید پڑھوا دینا، سبحان السبو پڑھوا دینا، یہ ساری کتابوں کو پڑھیں گے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت کو عربی میں کیا مقام ہے۔ اور اگر انگلش میں مقام دیکھنا ہو تو ساؤتھ افریقہ کا وہ حضرت کا لکھا ہوا مقالہ پڑھوا دینا، حضرت کے انگلش میں کیے ہوئے ترجمے پڑھوا دینا۔ اگر تاج شریعت کا کمال دیکھنا ہے، مقبولیت دیکھنا ہے، تو تاج شریعت کے مقبولیت کے واقعات سنا دینا۔ کیا مرشد گرامی وقار کا عالم ہے، کہتے ہیں حضور اسد میاں صاحب قبلہ، حضور تاج شریعت نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں آئے معمول کے مطابق، مگر یہ نہیں کہا کہ امی کو سلام کہہ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ! یہ نہیں کہا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4تھے دن امی جان ڈسچارج ہو کر آئیں، حضور تاج شریعت نے خود کہا امی جان سے طبیعت معلوم کر لو، سلام بھی کہہ دو، طبیعت بھی معلوم کرو۔ حضور اسد میاں صاحب کے 3 نمبر کی بیٹی ہے جویریہ نام کی۔ حضور تاج شریعت گھر میں 2 کو بڑا پیار کرتے تھے، پیار تو سب کو کرتے ہیں، مگر اسد میاں صاحب کے 2 بچوں پر، ایک جویریہ پر اور ایک حسام میاں۔ ابھی بتاؤں گا، جو کہتے ہیں بریلی خالی ہو گیا، ہم نے کہا تاج شریعت کے بعد خالی نہیں ہوا ہے، میرا مرشد اور خاندان اعلیٰ حضرت یہ بشارت اعلیٰ حضرت کا نمونہ ہے۔ میں دلیل دے کر کے جاؤں گا، دلیل دوں گا، اگر دلیل ہو تو قبول کرنا، میری بات کو میرے پاس رکھ دینا، واپس کر دینا۔ حضور تاج شریعت کی اس پوتی نے کہا ابو جان آپ کیا کیا بار بار پوچھتے رہتے، امی کیسی؟ اب
ابا جان کا لقب استعمال ہوتا تھا. ابا جان ہم لوگ بھی ابا بولتے تھے. کہنے لگے کہ کیا آپ بار بار امی کو پوچھتے رہتے ہیں. حضور تاج شریعت کا جملہ سننا. آپ نے کہا بتاؤ یا مت بتاؤ, اختر رضا کو پتا چل ہی جاتا ہے. بول تو آنکھیں رکھ کے نہیں دیکھ پاتا, تیری آنکھوں میں اشباہ منطق کا پورا طور طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک شکل و صورت دیکھی, گھوڑا ہے کہ بندر ہے, بعد میں پتا چلے گا. ہم نے کہا یہی تک رہے گا. تو مرشد کی ظاہری آنکھیں نہیں, باطنی آنکھیں کھل گئی. بشارت بتا دوں, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اٹھائیے امام احمد رضا اکیڈمی کی ملفوظ کامل حصہ سوم. اعلی حضرت امام اہل سنت سے کسی نے عرض کی, سرکار یہ بتائیں آپ کی تاریخ ولادت قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ, سب جانتے ہو علماء. اعلی حضرت نے فرما دیا اولائک کتب. آپ نے تلاوت کر دی, تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی, اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. اب ایک مسئلہ اور, آج یہ ہوتا ہے نا بریلی میں جسے دیکھو نکالا جا رہا ہے, ٹھیکہ لے لیا ہے. ہم نے کہا ٹھیکہ نہیں لیا ہے, تم جیسے مولویوں کو سدھارنے کے لیے تاج شریعت نے قلم چلایا. آخر طاہر الپادری کے فتنے پر تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی کا قدم بھٹکا, تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی بدعقیدہ کے لیے. اور اگر تاج شریعت کا تجدیدی کارنامہ دیکھنا ہے تو سلح کلیت کا رد ہے تاج شریعت نے کیا ہے. حضور تاج شریعت نے کسی سلح کلی کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آدرا اعلی حضرت کی بشارت پر میرا امام آگے لکھتا ہے, قرآن پاک کے آگے ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد میں آپ کا یہ الفاظ ہے, آپ نے کہا الحمدللہ بچپن ہی سے آتا اللہ کی دشمنی عداوت میرے دل میں ہے. اور آگے فرمایا میرے بچوں کے بچوں کو آتا اللہ کی عداوت گھٹی میں پلا دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, بہت اچھا حضرت, ماشاء اللہ. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ زندہ باد. اس کے کچھ لائن بعد اس صفحے میں ادھر ہے, اس کے آگے تاج شریعت کیا فرماتے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے نا. قرآن نے کہا وکانا ابوہما صالحا, ان دونوں کا باپ نیک تھا. اعلی حضرت نے اس میں فرمایا, کسی نے 40 کی روایت کی ہے, مگر اعلی حضرت نے کہا 14ویں پشت میں ایک دادا گزرے تھے, ان کے نیک تھے, نیک. میں تو پدرم سلطان بوت پر لوگ حملے کرتے ہیں, میں تو ان کا حملہ نہیں مانتا. توجہ ہے نا آپ کی. حضور اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے کہا وہ 14ویں پشت میں جو ایک پارسا اور نیک باپ گزرا تھا اس کا صدقہ مل گیا, اور حضرت خضر نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اعلی حضرت کہتے ابھی تو میری تیسری ہی نسل ہے. علامہ رضا علی خان, علامہ نقی علی خان, سیدی سرکار اعلی حضرت. اور آگے فرمایا دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا. اب آئیے تاج شریعت کو دیکھیے. حضور حجت الاسلام مولانا ابراہیم رضا خان تاج شریعت 6ٹھی نسل ہے. ابھی تو اعلی حضرت کے خاندان میں کہاں تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وکانا ابوہما صالحا دیکھا جائے تب بھی تو 14 نسلوں میں ابھی 6 گئی ہے, 8 نسلیں تو اب بھی باقی ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے, اور میں نے کہا تھے میرے مرشد کا کمال دیکھ لے. حضور تاج شریعت اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو علامہ کرافی کہا کرتے تھے. استاد ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے, شکریہ. علامہ کرافی, ہم نے کہا مرشد کہتے ہیں علامہ کرافی. ایک وقت وہ آئے گا کہ بیٹے میں, اس پوتے میں علامہ کرافی کے جلوے نظر آئیں گے. اور بتا دوں میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کیا بات ہے. یہاں میرے قاری شرف الدین صاحب بیٹھے, انہوں نے سب سے پہلے ان کی تعلیم کا آغاز کیا. سبحان اللہ. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان سے پوچھئے جب یہ پڑھانے جاتے تھے, حضور تاج شریعت کا معاملہ یہ تھا, روز پوچھتے تھے کہ بھیا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور پھر کہتے تھے مزے کی باتیں کچھ کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. اور حضرت سفر پر اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے پوتے کو گود میں بٹھا کے پیار نہیں کر لیا کرتے تھے. اور کہتے تھے علامہ کرافی ہیں. ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں, ان کے بہت سی باتیں ایسی ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, قاری شرف الدین صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں, اور ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے سادسہ میں, اس کا نام محمد حسن, یہ جودھ پور کا رہنے والا ہے. پچھلی سال حضور تاج شریعت نے جب الفردہ لکھی تھی تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, حضرت کی کرم نوازی یہ تھی کہ چھوٹوں کو بلا کر بھی اپنے مقالے دیتے تھے, کہتے تھے کتابیں دیکھو.
اس کے بعد حضرت نے مجھے 3 بار بلوایا اور کہا الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا۔ فقیر اس کو پڑھاتا بھی ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے پڑھاتا ہے۔ میں وہی کتاب پڑھا رہا تھا، بات چل گئی خاندان اعلیٰ حضرت کی۔ اس کے بعد میں معاملہ کیا ہوا، حسن کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ میں نے کہا بولو بولو۔ کہنے لگا حضرت ایک بار میں تاج شریعت کی بارگاہ میں کلونجی لے کر گیا، شہد لے کر گیا۔ میں نے کہا ابا سے دم کرا لوں گا۔ حضور تاج شریعت سے دم کرانا چاہتا تھا کہ حسام میاں جو الجد میاں کے بیٹے ہیں، ابھی اعدادیہ پڑھ رہے ہیں، 8-9 سال کی عمر ہے، وہ انہوں نے کیا کیا، تھیلی چھین لی۔ چھیننے کے بعد کہا دم نہیں کرانے دوں گا۔ یہ پریشان ہو گئے آخر کیوں نہیں دم کرانے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تاج شریعت کے جانے کا وقت ہو گیا، حضرت اپنا چشمہ بھول گئے۔ جب حضرت چشمہ بھولے تو یہ حسام میاں چشمہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، حضور تاج شریعت کو دیا، انہوں نے اپنی تھیلی اس بچے کو دے دی جو دم کرانے آیا تھا۔ اس نے کہا بھی اچھا موقع ہے، حضرت کھڑے ہیں، لاؤ دم کرا لیتا ہوں۔ پھر یہ بڑا، انہوں نے چشمہ دے کر پھر تھیلی چھین لی، اور تھیلی چھیننے کے بعد یہ کہتا ہے بھیا تم نے ہمیں دم نہیں کرانے دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اب اسے اس بچے کا سنو، اس کا جواب کیا تھا۔ وہ کہنے لگا مولانا حسن بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے دم ان چیزوں پر کرایا جاتا ہے جن کی فضیلتیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بچے کا جواب، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے کہا یار میں 22 سال سے اس لائن میں ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، حضور تاج شریعت کے پوتے ہیں یہ، اور بولے یہ شہد اور کلونجی کی فضیلت اور اس کی شفا تو حدیث سے ثابت۔ واہ سبحان اللہ۔ ابھی انتقال کے بعد میں بیٹھا تھا، حضرت کے انتقال 20 کے بعد 20 دن گزرنے کے بعد میں گیا تو میں نے کہا بھیا میرا کیا ہوگا؟ تو معلوم ہے کیا کہنے لگے، وہ کرسیاں جو پڑی ہیں صوفہ ان میں سے بیچ میں تھوڑا خلا کیا، خلا کرنے کے بعد ایک تسبیح لائے تھے ساتھ میں نے کہا تسبیح لے کے آئے ہو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ کو پتا نہیں اس پر ورد پڑھا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میرا کیا ہوگا آگے چل کے۔ تسبیح کو کھینچا علامہ شکیل صاحب اور اسی خانے کے دونوں کے بیچ میں جو گیپ کیا تھا، دونوں صوفہ اور کرسی کے بیچ، کرسی اور اسی تسبیح کو نیچے گرایا اور گرا کر کہنے لگے مرنے کے بعد سب کا یہی ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مرنے کے بعد سب کو یہی دفن کر دیا جائے گا، قبر میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا جیسے تسبیح کو گرا دیا۔ اس کے آگے کے جملے سننے، میں اس کا لالچی نہیں کہ میں اس لیے تعریف کروں تاکہ جامعۃ الرضا میں مجھے مدرس کی حیثیت سے رکھا جائے۔ میرا مرشد مجھ پر اتنی نگاہ کر گیا ہے کہ اگر حضور تاج شریعت کی نگاہ رہی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ملتا رہے گا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عقیدت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ میرے مرشد نے مجھے عقیدت بھی سکھائی ہے اور حقیقت بھی سکھائی ہے۔ حضور تاج شریعت کا پوتا معلوم ہے کیا بولتے ہیں حسام میاں؟ کہتے ہیں اچھا تمہارا جنازہ بھی 3 دن رکھا جائے گا؟ سنیے گا۔ میں نے کہا بھیا میں کوئی تاج الشریعت تھوڑی ہوں، یہی جملے تھے میرے۔ تو بولے او ہو سرکار کا جنازہ بھی تو 3 دن رکھا گیا تھا، سنت ثابت نہیں ہو گئی؟ کیا بول رہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ بولو بھائی زندہ باد زندہ باد۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بشارت اب بھی چل رہی ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، چلتی رہے گی، اچھا زندہ باد زندہ باد۔ چلتی رہے گی۔ حضور ازد میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں ایک دن میرے یہاں 2 خادم آپس میں لڑ گئے اور ایک نے کفری کلمہ ایک کے بارے میں بول دیا۔ تو جب اس نے کہا کہ تو ایسا ہے تو وہ بچہ کیا بولا، دوسرا والا جس کے لیے کہا تھا چلو میں ایسا ہی صحیح، تو غلط ہو گیا نا۔ اب ازد میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں وہ 2 بچے میرے پاس آئے، میں نے کہا بھائی آپ نے تو غلط بولا ہے، آپ توبہ کیجئے۔ حسام میاں کھڑے تھے، بولے ان سے بھی کروائیے توبہ، ان سے بھی کروائیے۔ ازد میاں نے کہا انہوں نے تو بولا ہے اس لیے کروا رہا ہوں، ان سے کیوں کرواؤں؟ کہنے لگے انہوں نے اپنے ایمان میں شک کر لیا جبھی تو ایسی بات ہوئی۔ کیا بات ہے، ارے واہ واہ، وہی زندہ باد۔ میں کہتا ہوں تاج شریعت کو آج بھی عقیدت سے مان لو، میرا مرشد تمہیں روحانی پیشوا بھی بنائے گا، علمی عالم اور زبردست تمہیں مرکز عقیدت بھی بنائے گا، مرکز علم بھی بنا دے گا۔ بہت اچھا، وہی بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فوٹو والا بھی حضرت، اب بات بہت ہے علامہ شکیل صاحب، بہت اچھا، واہ، علامہ شکیل صاحب بولتے رہیے حضرت، بولتے رہیے، واہ واہ زندہ باد۔ قاری صاحب تھوڑا سا کھڑے ہو کر چہرہ دکھا دیجیے۔ قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو جملہ جائیں، ہو گیا۔ استاد جامعۃ الرضا قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے رہی تھوڑا سا حضرت، قاری شرف الدین صاحب کھڑے ہو گئے۔ قاری شرف الدین صاحب یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے حسام میاں کو سب سے پہلے پڑھانا شروع کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھ سے زیادہ راز ان کے پاس ہے. یہ مجھ سے کہنے لگے ایک دن بھیا کے فوٹو کی سخت ضرورت تھی, وہ بھی فوٹو سائز, کون سا, پاسپورٹ سائز کی ضرورت تھی, جس کے لیے ہمارے علماء نے اجازت دی ہے. بھئی اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنیں گے تو نیشنلٹی اور وطنیت کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے. قاری صاحب پڑھا رہے تھے, تقویٰ دیکھیے, قاری صاحب پڑھا رہے تھے, قاری صاحب بیٹھ جائیے. قاری صاحب پڑھا رہے تھے, وہ آیا فوٹوگرافر, کہا آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے, بولے نہیں کھنچواؤں گا. دوسری بار آیا, نہیں کھنچواؤں گا. تیسری بار آیا, نہیں کھنچواؤں گا. پھر قاری صاحب سے بولے اگر میں نے فوٹو کھنچوا لیا اور قیامت کے دن اللہ نے کہا روح ڈال تو ڈالوں گا کیسے؟ اللہ اکبر, اللہ آج تو شوق چل رہا ہے نا فوٹو کھنچوانے کا, جواز پہ فتوے دیے جا رہے ہیں. زندہ باد, میں زندہ نے باد. کہا کہ تاج شریعت کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کے پوتے سے آ کے سبق لے لو, سمجھ جاؤ گے کہ تاج شریعت کا گھرانہ کیا ہے, تاج شریعت کی اولاد کیسی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج شریعت, فیضان تاج شریعت, حضور اسجد میاں صاحب قبلہ, حضور اسجد میاں صاحب قبلہ, حضور حسام میاں صاحب قبلہ, حضور حسام میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور خانقاہوں میں تو عالموں پر بھروسہ کیا جاتا ہے, جانشینی ہوگی, لیکن ہمارا مرشد اسجد میاں کی شکل میں کوئی جاہل جانشی چھوڑ کر نہیں گیا. تاج شریعت کی موجودگی میں اسجد میاں نے درس دیا ہے. اور 11 مہینے میں, آج راز کی بات بتا دوں, اسجد میاں صاحب قبلہ ہوتے تو نہیں بتاتا, منہ پر تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا. حضور تاج شریعت 11 مہینے تک بیڈ ریسٹ پر رہے. مولانا عاشق صاحب سے کہو تو حلفیہ بیان دینے کو تیار. کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ڈرائنگ روم میں ہی سوتے تھے. حضرت کا آخر وقت ایسا تھا 25 بار استنجی کے لیے جانا پڑتا تھا رات بھر میں. حضور اسجد میاں صاحب قبلہ بچوں کے پاس نہیں سوتے تھے, وہیں حضرت کی بارگاہ میں سوتے تھے. مولانا عاشق کہتے ہیں میں نے 11 مہینے میں یہ دیکھا, جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اسجد میاں صاحب کے ہاتھ میں وظیفے کی کتاب ہوتی تھی, ابا کی موجودگی میں مجاہدہ کرتے نظر آتے تھے. بات ہے بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا, واہ واہ واہ. ایک بات علامہ افضال صاحب قبلہ, آپ کا بیٹا ہے, حضرت کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے. جیسی ایڈمٹ کرا وہ داخلے کر حضرت گئے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا شہزاد صاحب آپ کی میں شاگردی میں دے رہا ہوں. میں نے کہا, میں نے دل میں سوچا کہ حضرت اتنا خیال اپنے بیٹے کا, تو کہنے لگے ہاں خیال تو ہے, میں سوچ رہا تھا. اور حضرت نے جواب, زبان اگرچہ بند تھی, رجا جواب ہی ہے نا, کسی نے کچھ بولا بھی نہیں اور خاموشی میں سارا جواب دے دیا. میں نے اس سے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اگر باپ اور بیٹا اگر دنیا میں زندہ ہو تب بھی باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے, اور قبر میں جا کر تو تصرفات بڑھا دیے جاتے ہیں. فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد, اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء, جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, وہ جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولے بات پر قرب مکانی و بعد مکانی یکساں, مرنے کے بعد دور و نزدیک سب برابر ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا جب ایک مومن کو اتنا تصرف دے دیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسجد نادان ہے, اسجد کے پاس علم نہیں. ہم چاہے مرکزیت کا اعلان کرتے, میں کہتا ہوں بریلی کل بھی مرکز تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت. بے شک, بے شک, حق ہے یہ, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. اگر بات صحیح ہے تو سبحان تصدیق اللہ, کرو. سبحان اللہ, بے شک. آپ حضرات کی ہے نا, ہاں تو جا کر بولیے سبحان قائد ہے اللہ, ہمارے سبحان پاس. اللہ, واہ واہ واہ. ہمارے پاس قائد ہے. جی, میں کہتا ہوں اسجد میاں صاحب کے سامنے ایسے ویسے مفتی بیٹھ کے دیکھیں. ابھی شامی کا مسئلہ چلا تھا نا, حضرت نے مجھ سے کہا مولانا رک جانا, ایک عبارت دی, بولے عربی میں ہے یہ, سمجھو اس کو بتاؤ مجھے. اجماع کی بات چل رہی تھی فوٹو ہی کے تعلق سے. رات میں 2 بجے تک مجھے بٹھائے رہے اور اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ مجھے دکھایا, اور اس رسالے میں صاف لکھا تھا, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے
جو علماء ہیں زمانے کے علماء، ان کے لیے علماء ہدا کی پیروی ضروری، اور علماء ہدا کے لیے علماء مذہب کی پیروی ضروری، اور علماء مذہب جو ہے ان کے لیے قرآن و حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے عالموں کی پیروی کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے عالموں کی طرف چلا جائے اور زمانے کے علماء کو چھوڑ دے تو آپ نے فرمایا وہ عمیق کنویں میں، اور بریکٹ میں لکھا ہے گہرے کنویں میں جا گرا۔ ہم نے کہا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم قاضی کو نہیں مانتے، نائب قاضی کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا دعویٰ کرنے والوں ذرا اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو اور میرے ایمان کی تعلیمات کو پڑھو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ رب قدیر کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے علامہ رضا علی خان سے پہلے ہاتھ میں تلوار دی تھی، تلوار کے ذریعے یہ خاندان اعلیٰ حضرت اسلام کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس کے بعد جو علامہ رضا علی خان نے ہاتھ میں قلم لیا ہے، اور اب قیامت تک انشاءاللہ یہ خاندان اعلیٰ حضرت قلم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک جملہ اور بتا دیتا ہوں، فتاوی رضویہ عام کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ تاج شریعت کو چھوڑ کر تم فتاوی رضویہ سمجھاؤ تو صحیح، تاج شریعت کے پیروکار بریلی کے ماننے والے علماء کو چھوڑ کر فتاوی رضویہ سمجھاؤ تو صحیح۔ دعوے کرنا آسان ہوتا ہے لیکن میدان عمل میں آنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، حسام میاں کا معاملہ ہے۔ قاری صاحب قبلہ، قاری صاحب پڑھانے جاتے تھے تو معلوم ہے قاری صاحب سے کیا کہتے تھے؟ ایسے نہیں پڑھوں گا، ایک قرآن کی تفسیر سے کوئی واقعہ سنائیے۔ انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا، پرانا، بہت پہلے سنا چکے تھے، اس کے بعد سنا دیا تو بولے نہیں یہ تو سنا چکے ہیں۔ پھر ان سے بولے یہ بتاؤ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ قاری صاحب چکر میں پڑ گئے، ہوتا ہے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ ایک دن کہنے لگے میں نہیں پڑھوں گا، تو بولے کیا کرو گے؟ ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بولے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ چلیے۔ لے گئے، رئیس بھائی کو جانتے ہوں گے جو درگاہ اعلیٰ حضرت سے بالکل بوڑھے سے بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ہمارے مولانا زاہد صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ گئے، ان کا معمول یہ ہے کہ جب حسام میاں جاتے ہیں تو وہ ڈلیا دے دیتے ہیں پھولوں کی۔ انہوں نے پھولوں کی ڈلیا دے دی، اور دینے کے بعد یہ اندر گئے، قاری صاحب قبلہ بیٹھے، ان سے پوچھیے، کہتے ہیں مجھے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم دونوں کے مزار کے بیچ میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے بولے قاری صاحب ان دنوں وہابی سرکار کے جسم کو نکال کر کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں اور روزے کو توڑنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے عرض کر دیجیے کہ سرکار کا روزہ محفوظ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حرکت سے بعد آتا ہے یہ متوے جو ہے، حرکت سے بعد آتا ہے متوے، حرکت سے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد مستورات کی قبروں پر گئے، خاندان اعلیٰ حضرت کے جو مستورات ہیں وہاں جا کر کے آپ نے پھول ڈالے، اور پھول ڈالنے میں وہاں ایک عورت بیٹھی تھی چونکہ نابالغ ہے، اس نے محبت میں ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا بھیا ہمارے لیے دعا کر دو۔ ہاتھ چھڑا کر بولے تجھے پتا نہیں کہ تم سے ہمارا پردہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد نہیں آتا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ کیا اعلیٰ حضرت کی وہ کرامت اور تقوی ہمیں یاد نہیں آتا؟ باد، زندہ میں باد، خود زندہ گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تاج شریعت کا عمل یہ تھا، میرا مرشد حضور تاج شریعت جب بھی مدرسے میں آتے تھے، آج تو لوگ پورا مدرسہ ہڑپ پڑ جاتے ہیں، لیکن حضور تاج شریعت کا عمل کیا تھا؟ حضور تاج شریعت جب آتے تھے پوچھتے تھے ناشتہ کس کی طرف سے ہے؟ ہم کہتے تھے حضور ہماری طرف سے، تو کھا لیتے تھے، اور اگر مدرسی کی طرف سے ہوتا تو تھوڑا سا گریز کرتے، ورنہ اصرار پر کھا لیتے، اور پوچھتے یہ بتاؤ کتنے میں آیا ہے؟ ہم کہتے اتنے میں آیا ہے، چپراسی بولتا اتنے میں لایا ہوں، تو حضرت گھر جا کر امی جان سے کہتے کہ مدرسے میں اتنا کھا لیا، اتنے پیسے نکال کے مدرسے کے فنڈ میں جمع۔ ابھی میاں کا ہی بتا رہا ہوں، یہی عمل ہے عزت میاں صاحب کا۔ متقی کا بیٹا اللہ چاہتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ میں جزیہ کلیہ بیان نہیں کر رہا، واہ واہ، زندہ باد۔ عزت میاں صاحب بھی آج بھی جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ابا کی روش پر عمل کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کتنا ہے؟ اتنا ہے، کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں۔ ایک دن حسام میاں بھی گئے، حسام میاں وہی پڑھ رہے تھے، میاں اسی درمیان آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے ناشتہ کرو بھیا، ناشتہ کرو۔ حسام میاں کو سب بھیا بھیا کہہ کے پکارتے ہیں، چونکہ ابا یہی کہتے تھے بھیا، اور علامہ قرافی یہ بولا کرتے تھے حضرت۔
اور آج بھی دیکھیے مغرب کے بعد وہی بچہ تاج شریعت کا پوتا تسبیح لے کے وہاں پڑھتا ہے. ہم نے کہا یہ بچہ کسبی تو اس کے پاس کم آئے گا، وہ بھی اس کو بہت عطا کر دیا جائے گا، وہی بھی چیزیں بہت ملیں گی، رب کا انشاءاللہ کرم ہوگا. کہنے لگے آپ بھیا ناشتہ کر لو. حسام میاں بولے میں نہیں کروں گا. کہے کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگے ابا نے منع کر دیا ہے مدرسے کا مت کھانا. آج بھی آتے ہیں مدرسے میں اپنا ٹفن خود لے کر کے آتے ہیں اور ہم بزد ہو جاتے ہیں، بھیا ہم بھی کھائیں گے تمہارا. نہیں میں نہیں کھانے دوں گا، بچپنے کھا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ بولے بھیا میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، ابا نے منع کر دیا. عزت میاں صاحب نے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا بھیا جتنے کا ناشتہ آیا ہے اتنا دادی کو تمہاری امی کو جا کر دے دیں گے، وہ ڈال دیں گی. کہا تم کھا لو، اس کے بعد بھی میں نہیں کھاؤں گا. یہ تقویٰ کہاں سے آیا؟ ہاں 12 بجے انشاءاللہ الرحمن علماء مشائخ بزرگان دین ہمارے علماء فقہا سادات اکرام کے ہاتھوں رسم سجادگی انشاءاللہ ادا کی جائے گی. اس میں ہر ایک کو رہنا ہے. میرے مرشد گرامی کا جانشی جب اس بار کو اٹھائے گا تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی جماعت اہل سنت کے بوجھ اٹھانے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ تاج شریعت کا روحانی فیض بھی مل جائے گا. بس میری گفتگو ہو گئی اور بولو. جی بالکل بہت اچھا حضرت، بولیے آپ. 1:40 کو کل شریف سرکار مفتی اعظم ہند کا ہوگا. بولیے بہت اچھا مفتی صاحب. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، شیروں کی بارگاہ میں رہنے والے گیدڑ بھی شیر ہو جاتے ہیں. جنگر من والا مسئلہ آیا تھا نا، ابھی مولانا زاہد صاحب نے بیان کیا. میں بتاتا ہوں یہ تقوی ہی کی دلیل ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ایسے کیسے ہوگا، مدرسے میں گران چھن جائے گی. حضرت نے کہا ایسے مدرسوں کا بند ہو جانا ہی بہتر ہے جہاں سے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہو. یہی جملہ تھا، یہی جملہ تھا. ایسے مدرسوں کی کیا ضرورت کہ جہاں سے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہو. سرکار نے اگر مدرسہ صفہ قائم کیا تھا تو صدیق اکبر جیسا شاگرد عطا کرنے کے بعد مانعین زکات کے خلاف لڑنے والا ایک متقی پرہیزگار عطا کر دیا تھا. کیا ضرورت؟ اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے چپکے کرائی اور کرا کے بھیج دیا. ابھی اس بار ہمارا مدرسہ بے فضلی تعالیٰ اس اعتبار سے ممتاز ہے، قیامت تک جامعۃ الرضا میں کوئی ہم پر زور نہیں ڈال سکتا کہ آپ راشٹریہ گان پڑھو. الحمدللہ ہم نے یہی پڑھا تھا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کو لکھ دیا گیا تحریری طور پر. اب غور کریں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر مرشد گرامی کے فتوے کو نہیں مانتے، وہاں صورتیں نکال دیتے ہیں. تاج شریعت نے کہا تھا کم سے کم درجہ حرام کا ہے، کم سے کم حرام کار تو حرام تو ہے نا، حرام کاری سے بچو. تو کہتے ہیں یہاں بھی تحقیق ہے، یہاں بھی تحقیق ہے. ہم نے کہا جہاں پر تمہارا بس چلے وہاں تحقیق کا نام دام دیکھ کر اب تمہاری عظیمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اگر عظیمت کی بات آ جائے تو عظیمت پہ بھی تو عمل کر لینا چاہیے. علماء کا حصہ تو عظیمت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ علماء اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا، حضور تاج شریعت نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جنگر من کے خلاف تم بیان دے دو. حضور تاج شریعت کے بیٹے نے بیان دے دیا. میں نے سنا بہت سے مفتیوں نے کہا کیا ضرورت تھی عزت میاں کو یہ بیان دینے کی، خاموش رہتے. ہم نے کہا خاموش کیسے رہے گا؟ یہ عزت میاں اسی مفتی اعظم کا پوتا ہے کہ جس نے نسبندی کے خلاف حکومت کے مخالف آ کر یہ بتا دیا تھا جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے بس اسلام کی پاسداری کیا کرتے. بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ. بات سمجھ گئے آپ؟ انہوں نے اشارہ کیا تھا، میں بھی اشارہ کر دوں. سرکار مفتی اعظم کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف آیا تھا تو وہ کسی اور خانقاہ کا بیٹا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا ثبوت عزت میاں تھا. بے شک بے شک. واہ سمجھ گئے آپ؟ عزت میاں صاحب قبلہ. اور معلوم ہے ان دنوں ایک غیر مسلم گیٹ کیپر تھا، گیٹ پر بیٹھتا تھا. میں نکل رہا تھا باہر، حضرت میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ چری بھی آئے ہیں.
مسجد میں مدرسے کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جبکہ اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے چری چری کو قریب کر لیا تھا. اس کے بعد میں کیا نتیجہ ہوا، چری کا مفہوم کس طریقے سے صادق آیا وہی بہتر جان سکتے ہیں. بہرحال ہوا یہ، وہ کہنے لگا دروازہ کھولے. ایسو بھی کھڑا ہے، پولیس تھانے کا انچارج بھی کھڑا ہوا ہے، وہ سی بی گنج کا انچارج بھی کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے دروازہ کھولیے. معلوم ہے وہ گیٹ کیپر غیر مسلم تھا. اس سے کہنے لگا اگر تو نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تجھے دیکھ لوں گا. اس نے معلوم ہے کیا کہا، انہوں نے کہا میرے مالک کا آرڈر نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولوں گا. تجھے دیکھنا ہے تو یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے دیکھ لینا. لیکن یہاں صورتیں نکالی جا رہی ہیں، صورتیں نکالی جا رہی ہیں. تسلب اگر دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے بیٹے میں دیکھو، تاج شریعت کی ذات میں دیکھو، خاندان اعلی حضرت میں دیکھو. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائے علماء کرام بھی. حضرت احسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے. خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین علامہ احسن رضا خان صاحب کی آمد ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، سجادہ نشین خانقاہ رضویہ علامہ احسن رضا خان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حضرت کی آمد ہو گئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت علامہ شہزاد کی بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. سبحان. اور آج اس عرس چہلم میں، اس عرس چہلم میں پوری دنیا سنیت سے آنے والے بڑے بڑے خطبہ علماء تشریف فرما ہیں. تشریف رکھیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ابھی بس خانقاہ رضویہ حضور بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیں. اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. کا دیدار کریں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی میری گفتگو ختم ہو جائے. بیٹھ جائیں سارے لوگ. سبحان اللہ، سبحان. ہمارے جو علماء کرام ادھر تشریف فرمائے کھڑے ہو رہے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ جلدی بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ماحول بنا لیجیے. اور بتا دوں علامہ فخر الدین صاحب فخر کلام سے نوازی اور گفتگو کو سماعت کر لیجیے. ابھی ماضی قریب میں ایک مسئلہ اور اٹھا، لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ندا والا مسئلہ. ندا والا مسئلہ ایک ابھی ہمارے قمر غنی عثمانی صاحب، کل میرے پاس فون آیا، بولے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تاج شریعت نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا. کیا بات. میں نے کہا اچھا. بولے کیسے؟ بولے دیکھو علامہ خادم حسین رضوی جو ہے پاکستان میں، وہ بیٹھ کر کے دھرنے دے رہے ہیں. میں نے کہا خالی دھرنے دینا ہی ختم نبوت کی اگر خدمت ہے تو اس کی صورت تو پھر بہت سے علماء نکل جائیں گے. اور علامہ خادم حسین رضوی نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ اگر میں رضوی لکھتا ہوں مجھے فیض ملا ہے اور میں خلیفہ ہوں تو وہ بھی تاج شریعت کا. ندا والا جب مسئلہ آیا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے، مفتی صاحب آپ بھی ہیں، آپ ہی سر فہرست تھے ندا والے مسئلے میں. مفتی صاحب قبلہ نے اپنے حساب سے جو فتویٰ دیا، بہت سے لوگوں نے پیچھا چھڑا لیا. کہنے لگے صاحب آگے بڑھا کر یہاں کے جامع مسجد کے امام ہیں مولانا حضور محدث کبیر، شہزادہ صدر شریعت حضور محدث کبیر، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھیا کہاں سے نعرے لگا رہے ہیں؟ قاضی القضات کے دن کا مولانا اب بیٹھ جائیے. اس کے بعد میں ہوا یہ استفتاء مفتی خورشید صاحب نے کیا اور جواب ہمارے مرکزی دارالفتاء کے سینئر مفتی
علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ نے دیا، اخبار میں چھپ گیا، ندا کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، وہ تو اخبار کی سرخیاں بنی ہوئی ہے، اس کو تو چاہیے، وہ نام و نبوت جھوٹی شہرت میں لگی تھی، مگر ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے شریعت کے حساب سے فتویٰ دے دیا۔ اب اس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا، ان کے پاس آ گئے کون صحافی، ان سے انٹرویو لینے کے لیے حضور اسد میاں صاحب قبلہ بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ مفتی خورشید صاحب کو بھی گھیر لیا گیا۔ صحافیوں نے کہا کہ بتائیے آپ نے فتویٰ کیسے دیا ہے، آپ کیسے فتویٰ دے دیتے ہیں؟ ان دنوں جمعرات کا دن تھا، میں اس وقت چھٹی پر تھا، اتنے میں جناب سلمان حسن خان کا فون آتا ہے جو حضور عزت میاں صاحب کے بڑے داماد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا جلدی آئیے دارالفتہ میں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں پر الپ سنکھیک ادھیکاری آئے ہیں اور وہ میاں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آئیے کچھ جواب دینا ہے۔ مفتی خورشید صاحب کو بھی بلایا گیا، حضور عزت میاں صاحب قبلہ اب ندا کا مسئلہ اٹھائے کوئی، ندا کا مسئلہ کوئی کہیں سے اٹھے، مگر جواب آج بھی تاج شریعت کا بیٹا دے رہا ہے، حضور عزت میاں صاحب قبلہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگی وہ لیڈی تھی اور ایک ساتھ میں مرد تھا، وہ دونوں مل کر کہنے لگے یہ بتائیے آپ نے ندا کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ تو میاں نے بڑا پیارا جواب